الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین خاص طور پر ڈاکٹر ممتاز حسن ابن مرتضی حسن رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرت کے لیے صلوات کریں سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان کو دعوت تقویٰ دے رہا ہے اور تقویٰ کے بعد کی منزل سچوں کی ہمراہی ہے، معیت ہے صادقین کی۔ ہم سب دنیا میں نقائص لے کر آتے ہیں، فضائل لے کر نہیں آتے۔ ہم دنیا میں جاہل، کمزور، بزدل، کنجوس، غیرت سے عاری، عزت سے خالی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو کمالات نفسانیہ ہیں وہ ہم میں پیدائشی طور پر نہیں ہوتی۔ ہمیں محتاج بنایا گیا ہے، کبھی والدین کا اور کبھی ان ہستیوں کا کہ جو وہاں سے کمالات لے کر آتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، بطخ کا بچہ تو پیدا ہوتے ہی تیرتا ہے، بکری کا بچہ آدھا 1 گھنٹے کے بعد ہی دوڑنے لگتا ہے، مچھلی کا بچہ تیرنے لگتا ہے، مگر جو اشرف المخلوقات ہے اس کے بچے کو والدین کا محتاج بنا دیا۔ وہ 1 سال تک تو چل نہیں پاتا، 2 سال تک بول نہیں پاتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ یہ اس کی محتاجی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک نظام مرتب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کا بچہ ہے، حیوان کا بچہ نہیں ہے۔ اور انسان کے بچے کو جوڑ دیا ہے، محتاج کر دیا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے پاس کمالات ہیں، تاکہ اس کی تربیت اچھی ہو سکے۔ کیونکہ معاشرے پر بوجھ تو ڈالنا نہیں ہے، معاشرے کا بوجھ کم کرنا ہے۔
دو ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ اگر تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، اور تربیت نہیں کر سکتے تو 1 بھی زیادہ ہے۔ اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا ہوتا تو مولا علی حضرت ابو طالب کے 4تھے بیٹے ہیں، پھر ہم علی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں نقائص کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم محتاج ہو جائیں، اور محتاج ہوں گے تو پھر کسی سے کچھ سیکھ سکیں گے، کسی سے کچھ لے سکیں گے۔ تو ہمارے لیے 2 طرح کے مربی قرار دیے۔ ایک وہ مربی جو فطری ہیں، جو جبلت اور فطرت کے مطابق ہیں، جنہیں والدین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا والدین کو بھی صاحب اولاد ہونے سے پہلے متوجہ کیا گیا کہ اب تمہاری گود میں کیونکہ امانت الہیہ آنی ہے تو تم اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کر لو۔ یہ شادی تلذذ جسمی کا نام نہیں ہے، بلکہ تربیت گاہ کی تعمیر کا نام ہے۔ یہ در حقیقت 2 خاندانوں کا ملاپ اور 2 جنسوں کا تعلق کسی اور کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس خاتون کی فضیلت زیادہ ہے کہ جس کے ہاں پہلے بیٹی ہوتی ہو۔ کیوں اس خاتون کی فضیلت زیادہ ہے جس کے ہاں پہلے بیٹی ہو؟ اس لیے کہ معاشرے میں جہاں بیٹے کی تربیت مشکل ہے وہاں بیٹی کی تربیت اس سے زیادہ مشکل ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کی بھی تصحیح اور اصلاح کرنا مطلب تھا کہ زمانہ جاہلیت سے نکلو، بیٹوں کے ہونے پہ لڈو بٹنے اور بیٹی کے ہونے پہ گردنوں کا لٹکنا۔ اگر آج بھی ایسا ہو رہا ہو تو پھر کہہ دیجئے کہ ابھی زمانہ جاہلیت گیا نہیں ہے، اور اگر برعکس ہو رہا ہو کہ بیٹی کے ہونے پہ ماں باپ خوش ہو رہے ہوں اور بیٹے کے ہونے پر بھی ماں باپ بہرحال خوش ہو رہے ہوں تو سمجھیں کہ ابھی اسلام کا اثر کچھ ہو چکا ہے۔ ایک صاحب کے 6ٹھی بیٹی ہوئی تو بڑے خوش تھے، تو کسی نے کہا جی 6ٹھی بیٹی ہونے پہ تو شاید بہت سے ماں باپ کا دم نکل جائے، یا آپ 6ٹھی بیٹی ہونے پہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ مجھ پہ کرم فرمائے، بیٹا جب دنیا میں آتا ہے تو اسے پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی پڑھ کر آتی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے والدین کی وہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ اچھا انسان بنا سکیں، اچھی تربیت کر سکیں۔ یہاں ابھی حمل ٹھہرا وہاں تعلیمات شروع ہو گئیں کہ اب اس ماں کو یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہاں اس جگہ جانا ہے، اس جگہ نہیں جانا۔ تو وہ آغوش نہیں ہے بلکہ تربیت گاہ ہے۔ تو بات اصلی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھی اس لیے جوڑا ہے تاکہ والدین ان کا محتاج اس لیے بنایا ہے تاکہ والدین اچھی تربیت کر سکیں۔ اور جو والدین فطری ہیں، طبیعت کے مطابق ہیں، فطریات کے مطابق ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے، ائمہ کی روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ فطری مسائل سے زیادہ جڑا ہوا عنوان ہے۔ پھر کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت ہر بیدار دماغ کو ہے، یعنی کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ جاہل رہے، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے اندر کمزوریاں رہیں، یعنی نفسانی کمزوریاں، روحانی کمزوریاں اس کے اندر رہیں۔ تو یہ 5 کمزوریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم ان سے جڑ جائیں جن میں یہ 5 کمالات ہیں۔ سب سے پہلی کمزوری، ہم جاہل پیدا کیے گئے ہیں، تو اس دروازے پر بٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو پیدائشی طور پہ عالم ہے۔ دوسری کمزوری، ہمیں اللہ نے سخی نہیں بنایا، ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو ہی ذرا ٹافی دے کر واپس مانگ کر دیکھیں، یہ بچہ ہمیں واپس نہیں دے گا، پیدائشی طور پہ کنجوس ہے۔ ہم بھی ایسے ہی تھے۔ ہمیں جوڑا گیا ہے ایسے گھرانے کے ساتھ کہ جو اس وقت میں بھی عطا کرتے ہیں جب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اس گھرانے کی عظمت کے باب میں کہا والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی بانٹ دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ ایک جوان مجھ سے پوچھنے لگا مولانا یہ کیسے ممکن ہے، پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے، پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ سخاوت سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ گھرانہ
سخی پیدائشی سخی گھرانہ، پیدائشی شجاع گھرانہ، دنیا میں آئے ہیں تو شجاعت لے کر آئے ہیں۔ یہ گھرانہ پیدائشی طور پر غیرت لے کر آیا ہے، کسی اور کی گود میں نہیں پلتے۔ یہ گھرانہ پیدائشی طور پر عزت والا گھرانہ ہے، یہ اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں مگر بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ صلوات پڑھیں محمد، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات میں۔ اس سے اور اچھی صلوات۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ غرض میں اپنے مقدمے کو یہاں مکمل کروں کہ ہمیں محتاج بنایا ہے کبھی والدین کا، اور ہمیں محتاج بنایا ہے کبھی اہل بیت کا، اور ان دونوں میں بھی ایک باپ کی مجلس ہے تو ایک جملہ والدین کی عظمت کا سنیں۔ ان دونوں رشتوں میں بھی اللہ نے، یعنی والدین اور اہل بیت، ان دونوں ہستیوں اور ان دونوں میں بھی اللہ نے والدین کی عزت اتنی رکھی ہے کہ نبی نے بھی اگر اپنے آپ کو امت کے ساتھ کسی رشتے کا عنوان دیا ہے تو فرمایا ہے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یہ باپ کی عظمت پر مولا نبی کی طرف سے ایک دلیل ہے۔ اور ماں کی کتنی عظمت ہے، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، وہاں جناب زہرا کے نام کے ساتھ ماں کا عنوان دے دیا۔ تو یہ عظمت والدین، امت کا باپ، امت کی ماں۔ اور اگر تعظیم کروانا مطلب ہوا، نبی کی زوجاؤں کے بارے میں احترام کروانا مطلب ہوا، تو ان کے لیے بھی جو رشتہ بنایا ہے وہ یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں۔ تو ماں کی قدر کروائی اور باپ کی تعظیم کروائی، اور خبردار فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بولو تو ان سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جب ان کے بارے میں سوچ کر ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ وہ جذبہ، وہ والدین کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے، کیونکہ باپ کی مجلس ہے تو چند جملے اس عنوان سے آپ سنیں گے، اللہ نے ازواج رسول کو امت کی ماں قرار دیا ہے۔ مجلس میں سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ برادری بھی بیٹھی ہے، اور یہ ویسے ہی ذکر یہ ہماری ملکیت تو ہے نہیں، یہ اہل بیت کا ذکر ہماری ملکیت تو ہے نہیں، اور اس ذکر میں ہر اہل دل آ کر بیٹھ سکتا ہے اور بیدار دماغ آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی کسی پر دروازے پہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو۔ یہ سب کے لیے عمومی ایک عنوان ہے، اور ہم جتنا اس کو عمومی کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اہل بیت کے فضائل عام ہوتے چلے جائیں گے۔ جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ کسی اور کو بھی تو چکھائیے۔ صلوات پیجئے ذرا، پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ میں کچھ ماں باپ کے اوپر، اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، محتاج کیا ہے ماں باپ کا، اور ماں باپ کے ساتھ جن کا محتاج کیا ہے ان کو بھی نبی نے اپنی زبان میں، اور اللہ نے خود ان لوگوں کو بھی ماں کا عنوان، باپ کا عنوان دے کر یاد کیا ہے۔ امہات المومنین، مومنین کی مائیں، نبی کی زوجائیں، بڑا کام تھا، بڑی خدمت تھی، بڑی رہنمائی کی ان عورتوں نے، ان بیویوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ صرف 2 بیویاں ایسی ہیں
کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پرخاش رہا، جن کا اہل بیت کے ساتھ تناؤ رہا، تو 11 زوجاؤں میں 2 زوجاؤں کا بہت ہوگا تو شیعہ برادری اور اہل بیت کو اولویت دینے والے زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر نہ کریں، مگر 9 بیویوں کا اور 9 زوجاؤں کا تو ذکر ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، اور میں کر چکا ہوں اس پہ عمل، خود ایک اشرہ پڑھ چکا ہوں امہات المومنین پر، نبی کی زوجاؤں پر، تو ہمیں اپنے ممبر سے نبی کی زوجاؤں کی عظمت کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، کم کام نہیں ہے۔ بی بی ام حبیبہ، 1-2 جملے سن لیجئے۔ بی بی ام حبیبہ نبی کی زوجہ، ابو سفیان کی بیٹی، حاکم شام کی بہن۔ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو بیٹھ رہے تھے اس جگہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، تو آواز دے کر کہا خبردار وہاں نہ بیٹھیے گا جہاں نبی بیٹھتے ہیں۔ بڑا جگر چاہیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بی بی ماریہ قبطیہ، بی بی زینب بنت جہش، جی بی بی ام سلمہ، بی بی سودا، ان کے بڑے کام ہیں، بڑی خدمات ہیں، اور انہیں امت کی ماں کیوں قرار دیا؟ ان جوانوں اور بچوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ امت کی ماں کا مطلب، اگر امت کی ماں ہے تو پھر پردہ تو ماں سے نہیں ہوتا۔ اگر ماں ہے تو ماں تو اولاد کے سامنے بغیر حجاب کے آ جاتی ہے، اور انہیں تو لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سگار نہ کرو، وقرنا فی بیوتکن، اور گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ جو نبی کی زوجاؤں کو، اے نبی کی زوجاؤں خبردار، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اوروں سے زیادہ ہے، مگر ان شرائط کے ساتھ۔ تو پھر یہ شرائط کیوں لگا دی؟ امت کی مائیں ہیں تو یہاں صرف 2 عنوانوں میں ازواج رسول امت کی مائیں ہیں، ایک استحقاق التعظیم اور ایک تحریم النکاح، یعنی ان کی تعظیم، یہ تعظیم کی مستحق ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے۔ باقی اور امور میں یہ امت کی ماں ہماری ماں کی طرح نہیں ہے، جیسے ہماری ماں سے پردہ لازم اور واجب نہیں ہے، ان سے واجب ہے، صرف نکاح ان سے حرام اور ان کی تعظیم لازم۔ عزیزان گرامی، وہ بیوی بھی جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی، مولا کی جو روش ہے وہ یہ کہ انہیں مدینہ بھیجا 40 سواروں کے ساتھ، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے گلہ کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے، تو وہ سوار نقاب ہٹا دیتے ہیں، اور جب نقاب ہٹاتے ہیں تو وہ 40 عورتیں تھیں جو انہیں لے کر آئی تھیں۔ قربان جائیں علی کے اخلاق پر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایک تو پیغام یہ کہ ماں اور باپ کے ساتھ اللہ نے ہمیں محتاج قرار دیا ہے۔ دیکھیے، ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں تو ممکن ہے کہ وہ مطلب کا تعلق ہو، کسی لالچ کا تعلق ہو، لیکن یہ واحد رشتہ ہے جس میں خلوص حاکم ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس لیے اچھا برتاؤ نہیں کرتے کہ بچے سے کچھ رقم ملے گی، کچھ پیسہ ملے گا، کوئی مکان ملے گا، بغیر لالچ کی محبت ہوتی ہے، اور جہاں بھی مطلب ختم ہو جائے اور خلوص آ جائے وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، وہاں برکتیں اور روحانیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو قصہ عجیب نظر آتا ہے کہ جو کماؤ کود بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ شاید اتنا اچھا نہ ہو جتنا اس بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے جو بچہ کما نہیں رہا۔ بھئی یہ تو آپ کو پیسہ لا کے دے رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے کہ جو کچھ کر نہیں رہا۔ تو جواب آتا ہے کہ یہ پریشان ہے، یہ محتاج ہے، یہ مشکل میں ہے، اس لیے ہمارا اس سے پیار بھی زیادہ ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے انداز تربیت کو اپنی ربوبیت کے انداز سے مشابہ قرار دیا ہے۔ ان کی عظمت کے باب میں یہ بہت بڑا باب ہے۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں یا اللہ رب ارحمہما، ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ یہ جو اپنی تربیت کا عکس قرار دیا ہے والدین کو، یہ ان کی عظمت کا بہت عمدہ عنوان ہے۔ مثلا ماں باپ
جلدی راضی ہو جاتے ہیں، دیر سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اتنا گناہ، اتنی خطائیں، اتنی کمزوریاں، اس کے باوجود بھی ایک العف کہنے پر وہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کا پہاڑ ہوتا ہے اور وہ ایک سجدہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ۔ وہ ناراض دیر سے ہوتا ہے اور راضی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ کیفیات والدین کے اندر اللہ نے قرار دی ہیں۔ اور والدین میں بھی عزیزو، باپ سے زیادہ ماں کے ہاں وسعت پائی جاتی ہے۔ ماں باپ پھر بھی کچھ جلدی ناراض ہو جائیں گے دونوں کی نسبت میں، لیکن ماں بہت دیر سے ناراض ہوتی ہے اور بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بیٹا، آپ نے غور کیا ہوگا یا غور کریں کہ جو بچہ اغوا ہو جاتا ہے، جو بچہ کسی راہزن ڈکیت کے ہاتھوں چڑھ جائے، جو پریشان رہے اور گم ہو جائے اور کسی ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ جو ماں باپ سے دور ہو جائے اور وہ پلٹ کر واپس آئے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے واپس آ جائے، تو سارا خاندان دیکھتا ہے کہ بچے تو ان کے 4 ہیں، مگر اس سے زیادہ پیار ہے جو اغوا ہو گیا تھا۔ اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کا تو یہ بھی بیٹا ہے، مگر آپ اس کا یہ گم ہو گیا تھا، یہ مجھ سے چھن گیا تھا، یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان اللہ یحب التوابین کا مطلب کیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ یہ اغوا ہو کر وادی شیطان میں چلا گیا تھا، یہ واپس لوٹ کر آیا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ پیار ہو گیا۔ وہی عادات، وہ مسل قرار دیا ہے اللہ نے اپنی تربیت کا۔ عزیزو، ہمیں محتاج قرار دیا والدین کا، اور چونکہ اولا اول محنت کرنے والے وہ ہیں، پہلے انہوں نے خدمت کی ہے، بعد میں ہمیں موقع مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملے کہ ہم ان کی خدمت کریں، لیکن اگر موقع نہیں ملا تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ لہذا بڑھاپے میں کہا کہ ان کا خیال رکھنا۔ اور ایک شخص اگر ماں باپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اور اس کے ذہن میں یہ بال برابر بھی خیال آ جائے کہ میں نے تو حق ادا کر دیا، تو معصوم یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہارا حق ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے کام تمہارا کام آنا، تمہارے کام آنا، اس میں ایسا ہی فرق ہے کہ جیسے تشبیہ استعمال کی معصوم نے، مجھے جواب دو، اپنے چاہنے والے سے کہا مجھے جواب دو، جب تم بوڑھے ماں باپ کے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہو تو کیا جذبہ ہوتا ہے؟ کیا یہ خیال تمہارے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ مر جائیں گے، کچھ عرصے بعد چلے جائیں گے، جتنی خدمت ہے کر لو، جتنی خدمت کر سکتے ہو کر لو؟ تم یہ سوچ کر خدمت کر رہے ہوتے ہو۔ یہی فرق ہے تم میں اور ان میں۔ تم ان کے مرنے کی تمنا کے ساتھ خدمت کرتے ہو، وہ تمہاری زندگی کی تمنا کے ساتھ خدمت کرتے ہو۔ وہ اس تمنا کے ساتھ کہ میرا بچہ ابھی جوان ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وہ جو محتاجی کی کیفیت ہے، ایک صلوات عطیہ کریں گے محمد، اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے۔ وہ جو محتاج ہمیں قرار دیا ہے نا، وہ ہماری مصلحت ہے، ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے مفاد میں ہے، اور وہ پابندیاں، وہ سختیاں، وہ کسی طور بھی اللہ کی نظام میں ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اس لیے محتاج قرار دیا گیا تاکہ تربیت اچھی ہو سکے۔ کبھی غور فرمایا کہ حضرت مریم کو حضرت زکریا تالے میں بند کر کے جاتے تھے اور واپس آ کے تالا کھولتے تھے جب ان کے دروازے کا، تو سامنے دسترخوان رکھا ہوتا تھا، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو تفسیری اس پیغام کے اندر کلما دخل علیہ زکریا المحراب، قرآن اس انداز سے یاد کرتا ہے۔ تو کیوں بند کر کے جاتے تھے حضرت مریم کو؟ کیا حضرت مریم کے باہر جانے پر معاذ اللہ حضرت مریم پر عدم اعتماد تھا؟ آج کے بچے ماں باپ سے کہ ہمیں وہاں کیوں نہیں جانے دیتے، میں وہ پیغام دے رہا ہوں۔
ہمیں فلاں جگہ کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں فلاں جگہ آپ روکتے کیوں ہیں، انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا بچوں کو جو والدین کہیں جانے سے روک رہے ہوتے ہیں وہ بچوں پر عدم اعتماد ہوتا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید حضرت مریم کے اس قصے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت مریم پر عدم اعتماد نہیں تھا، معاشرہ اس قابل نہیں تھا کہ مریم جیسا مقدس وجود اس معاشرے میں جائے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ والدین ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ بچوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ سوچ کر اس بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ محتاجی، والدین کی محتاجی اور اہل بیت کی محتاجی، یہ فطری طور پر مربی بنائے گئے اور وہ شرعی طور پر ہمارے مربی بنائے گئے۔ اب جن کی ہمیں محتاجی، جن سے ہمیں محتاج رکھا ہے، ان سے کن کن چیزوں میں ہمیں محتاج رکھا ہے؟ پہلی بات تو میرے کم سن ساتھیوں، اللہ نے قرآن مجید میں ائمہ اہل بیت کے نام نازل نہیں کیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جناب زہرا کے نام کا سورہ نازل نہیں کیا، مولا علی کے نام کا سورہ نازل نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی تھی، اور قرآن کی حفاظت کا تقاضا تھا کہ اہل بیت کے نام کے سورے نازل نہ ہوں، اس لیے کہ جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ جعلی کلام بناتے اور کہتے کہ یہ سورہ اگر ان کے لیے آیا ہے تو وہ سورہ ان کے لیے آیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کو گزند پہنچتا۔ اللہ نے یہ جھگڑا ہی مٹا دیا کہ میں علی کا نام نازل نہیں کروں گا، علی کا کام نازل کروں گا۔ علی کا کردار نازل کیا پروردگار عالم نے، جناب زہرا کے کردار کو نازل کیا ہے۔ اب یہ جو اہل بیت کا کردار نازل کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس کو ہم فضائل کہتے ہیں، اور فضائل سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ان میں کون کون سے فضائل ہیں، اور وہ وہی فضائل ہیں جن کے ہم محتاج ہیں۔ میں شاید اپنی بات پہنچا رہا ہوں کہ جن کے ہم محتاج ہیں، جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں، اللہ نے ان عنوانوں کو اہل بیت کے فضائل قرار دیے ہیں۔ مثلاً ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ ہم علم کے محتاج ہیں۔ کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی اگر عالم نہیں ہوں گے، تو اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مستقبل برباد ہے ان بچوں کا جو پڑھ نہیں رہے، خاندان ان کا ترقی نہیں کر پائے گا اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ علم ایک عنوان احتیاج ہے بشریت کے لیے۔ اللہ نے فوراً اعلان کر دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھی میرا ساتھ دیں گے کہ یہاں اہل ذکر سے مراد، پوچھو اس سے مراد ہمارے علاقے کا عالم دین نہیں ہے، ہمارے زمانے کا مفتی نہیں ہے، ہمارے زمانے کا مجتہد نہیں ہے۔ اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے، علماء نہیں ہے، اہل ذکر سے مراد ائمہ ہیں۔ دلیل بہت روشن ہے، کیونکہ یہاں مطلق کہا گیا ہے پوچھو، تو بس پوچھو میں جتنی وسعت ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم میں وسعت ہونی چاہیے۔ اگر کسی مرحلے پر آ کر ہمارا بڑے سے بڑا مجتہد اعظم یہ لکھتا ہو کہ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے، تو پھر وہ اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔ اہل ذکر تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کہا تھا پوچھو اور وہ کہے کہ پوچھو۔ سلونی سلونی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمیں محتاج علم اہل بیت قرار دیا اور انہیں اتنا بڑا عالم بنایا کہ جو چاہو ان سے پوچھ لو۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو اہل بیت کو نہ معلوم ہو۔ علمنی رسول اللہ الف باب، نبی کے بارے میں مولا علی، رسول اللہ نے مجھے 1000 علوم عطا کیے اور میں نے 1000 علوم سے 1000 علوم کھولے، تو 1000 کو 1000 سے جمع نہیں کریں گے، 1000 کو 1000 سے ضرب دیں گے۔
تو جتنے علوم علی نے پھیلائے ہیں ان کے تو ہمیں نام نہیں پتا۔ آج دنیا کی کامیاب یونیورسٹیوں میں 70-72 سے زیادہ علوم نہیں پڑھائے جاتے، اور علی ہزاروں علوم کے عالم ہیں۔ وہ جب ان کا آخری بیٹا آئے گا نا تو اس وقت پورے معاشرے کو پتہ چلے گا کہ علوم اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ تو اب وہ عالم کے جو ہر بات کا جواب دے سکے، وہ صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ جی، علم ہماری ضرورت تھی، اہل بیت کو اس فضیلت کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں منتقل کیا۔ دوسری ہماری کیا ضرورت ہے؟ دوسری ہماری ضرورت ہے قرب الہی۔ ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ معرفت الہی نہ ہو۔ ہر ایک کی عبادت اس کی معرفت کے مطابق ہے، ہر ایک کی نماز اس کی معرفت کے مطابق مختلف ہے۔ ایک ہی صف میں 10 لوگ اگر کھڑے ہیں تو 10 علیحدہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، 10 علیحدہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، 10 علیحدہ بسم اللہ پڑھی جا رہی ہیں، 10 علیحدہ سورہ الحمد پڑھی جا رہی ہیں۔ وہ جو برابر والا برابر والے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، دونوں کی سورہ الحمد ایک نہیں ہے، اس لیے کہ بحث الفاظ پر نہیں ہے، بحث الفاظ کی گہرائی پر ہے، وہ معرفت پر ہے کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا سمجھا اور اس نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا سمجھا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ ہر سورے کے ساتھ جو بسم اللہ اللہ نے رکھی ہے سوائے ایک سورے کے، اور پھر ایک سورے میں 2 بسم اللہ رکھ دی تو وہ 114 ہی سورے بسم اللہ ہیں، تو یہ ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کی تکرار کیوں ہے؟ کیونکہ ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ لفظی طور پر ایک جیسی ہے، معنوی طور پر ایک جیسی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو ہمیں محتاج کیا، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا کوئی شخص جب تک کہ ان سے قریب نہ ہو جائے جن کا قریب ہونا مسلم ہے۔ کون ہے جن کا قریب ہونا مسلم ہے؟ کون ہے جن کا قریب ہونا مسلم ہے؟ یہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اب ہمیں کچھ ہستیاں ایسی دیکھنی ہیں جن کا اللہ سے قرب مسلم ہے، طے ہے کہ اللہ سے ان کا قرب ہے۔ لہٰذا جب سیدہ مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے زمین کی طرف دیکھو تمہیں کچھ نظر آیا؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں، ہم عرش والے زمین پر فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ یہ میری کنیز خاص ہے، جب یہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو میں غرور کرتا ہوں۔ خوشنودیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ ایک رسانے پر ہم ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے ساتھ تھے، اکثر ایسا اتفاق ہوتا رہتا ہے، تو وہ بحث کر رہے تھے کہ ایران اور سعودی عرب کا تناؤ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور سعودی حکمران اور ایرانی حکمران اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی میں ایرانی تو نہیں ہوں، میں تو پاکستانی ہوں اور متعصب پاکستانی ہوں، میرے اندر پاکستانیت شاید چند اور مولویوں سے زیادہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مگر آپ انصاف سے کام لیں، قرآن میں تعظیم و تکریم کا کوئی قاعدہ بیان کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں زیادہ متقی ہو، یعنی زیادہ قرب الہی رکھتا ہو، زیادہ خوف خدا رکھتا ہو، زیادہ عبادت گزار ہو، وہ دوسروں سے زیادہ مکرم ہے، یعنی مکرم وہ ہے جو متقی ہو۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب انصاف سے کام لیں، کیا آل سعود اور ایرانی حکمران تقوی میں ایک جیسے ہیں؟ بھائی تھوڑی سی سیاسی بات بھی سن لیجئے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو قرب الہی فضیلت ہے انسان کے لیے، جتنا قریب ہوتا ہے۔ آپ یہ روزانہ کرتے ہیں، میری بات کو اگر آپ مجسم لینا چاہیں، آپ کے سامنے اگر کوئی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی کوئی بیٹھا ہو تو فوراً آپ احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چاہے اپنے مطلب میں ہی میں کرتا ہوں احترام کہ میرے لیے دعا کر دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں گے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کیوں جاتے ہیں مزاروں پر؟ کیوں جاتے ہیں اولیاء الہی کے مزاروں پر؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے یہ صاحب قبر قرب الہی رکھتا ہے۔
اور یاد رکھیے جو صاحب تقوی ہے وہ قرب الہی رکھتا ہے. یہ عام ہمارے ملک کے اندر بنے ہوئے مزارات اور ان میں دفن اولیاء الہی کی قبر پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرب الہی رکھتے ہیں. ہم وہاں جا کر ان سے کہیں گے یہ سن رہے ہیں، اگر شہید ہیں تو مسلم زندہ ہیں اور سن رہے ہیں تو ہماری بات آگے پہنچائیں گے. ہم وہاں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سے کہیے ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے. اور عزیزان گرامی ان لوگوں کو جواب دے دیجئے جو کہتے ہیں کہ آپ علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں، آپ اہل بیت سے توسل کیوں کرتے ہیں، ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں. انہیں جواب دے دیجئے ہم ان سے اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ وہ متقی نہیں تھے، امام المتقین. اور متقین کے لیے قرآن مجید نے ایک صفت لکھی ہے جی، پہلے ہی صفحے پہ قرآن کی پہلے ہی صفحے کے اوپر ارشاد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں ہے وہ متقین کی ہدایت کے لیے. اور متقی کی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور متقی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، ہم اسے دیتے ہیں اور وہ بانٹ دیتا ہے. تو عام متقی کو اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتا ہے. تو جو ان متقیوں کو نصاب تقوی لکھ کر دے گیا اسے علی کہا جاتا ہے. تو ہم مولا علی سے اس لیے مانگنے میں مطمئن ہیں کہ اللہ علی کو دیتا ہے اور علی بانٹ دیتا ہے. جب مجھے پتا ہے کہ کہاں سے ملے گا، اللہ کس ذریعے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو ایک ضرورت ہماری عزیزو وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، ایک ضرورت ہماری قرب الہی ہے. ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے. تو وہ ہمیں قریب تر کر سکتا ہے اللہ سے جو خود اللہ کا قریب ہو. لہذا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے دیا. پھر اسی طرح معاشرے کے اندر وہ شخص ناکام رہے گا کہ جو شخص کمالات کا حامل نہیں ہوگا. ہمیں حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے صاحبان تقوی، اے مومنو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے تو بہت ہیں، تو کیا ہر سچے کے پیچھے لگیں؟ کیونکہ بعض اوقات تو ایسا نظر آتا ہے کہ دو سچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں کون زیادہ سچا ہے. تو کیا کریں کہ ہم کس کے پیچھے لگیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا عنوان ہو جائے؟ تو بہت موٹا سا قاعدہ قرآن نے دے دیا کہ جو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے ہوں وہ اس معیار کے سچے ہیں کہ ان کے ساتھ لگنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. تو آپ اہل بیت کے فضائل دیکھتے چلے جائیے. طہارت، یہ سارے عنوانات وہ ہیں جو ہماری ضرورتیں تھیں، ہماری ضرورتیں تھیں. اور یہ غلط فہمی بھی کسی بچے کے ذہن میں واقع نہ رہے کہ ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے عقیدہ کافی ہے. عقیدہ اصلی ہے مگر کافی نہیں ہے. عقیدے کے بغیر عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے. عقیدے کے بغیر نماز کوئی مطلب نہیں رکھتی، مگر عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. عقیدے کے ساتھ عمل کا تعلق خود بخود کا ہے، خود کار کا ہے، کچھ کہنا نہیں پڑے گا. یہ اہل بیت پر آپ کا عقیدہ ہے تبھی تو ہم مجلس اور جلوس اور ماتم میں بیٹھتے ہیں. یہی اگر اللہ کے وجود کے اوپر اور اس سے معرفت کے اوپر عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے گا تو نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، روزے بھی قضا نہیں ہوں گے، حج بھی چھٹے گا نہیں. اور اللہ کے نظام پر اگر عقیدہ ہوگا تو زکوٰۃ اور خمس سے بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا. یہ عقیدے کا ہی تو تعلق ہے. مگر عزیزان گرامی، وہ جو میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے اس میں آپ ذرا یہ پہلو بھی دیکھیے کہ مولا علی کے جتنے فضائل ہیں اللہ نے ان سب کو علی کی عملی کیفیات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یا لفظ اور تبدیل کروں، فضائل اہل بیت کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. مثلا ہمیں من کنت مولا فہذا علی المولا کا پیغام کہاں سے ملا؟ غدیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے حاجی ہیں، حج کر کے آئے ہیں. اللہ نے ولایت علی کا اعلان حاجیوں میں کروایا ہے. تو
کیسے ممکن ہے کہ علی کی ولایت کو مانے اور حج کو نہ مانے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ مولا کی سخاوت کا قصیدہ اگر اللہ نے پڑھا ہے تو علی کی سخاوت کا قصیدہ جب پڑھا گیا ہے جب علی حالت رکوع میں تھے اور علی نے اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دی تھی، تو علی کی سخاوت پر قصیدہ پڑھنے والے رکوع کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے مثال دے دی، اور یہ جتنی مثالیں ہیں وہ اسی انداز سے ہیں کہ مسلسل پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کا محتاج بنایا، اور ان احتیاجات کے ساتھ جو اس نے حکمت، اس نے جو فلسفہ رکھا ہے، اسے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ایک چیز کا اقرار دوسری چیز کا انکار نہیں ہے جی، ایک چیز کا اقرار دوسری چیز کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ایک مان لیا تو پھر آخر تک ماننا پڑے گا۔ اور بعض بچہ اور طفلی مزاج کے لوگ کہ جی الف کہہ دیا تو بے بھی کہنا پڑے گا، اور بے کہہ دیا تو پے بھی کہنا پڑے گا، لہٰذا الف ہی نہ بولو کہ تمہیں آخر تک کچھ کہنا پڑ جائے۔ تو بعض بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عزیزو، گفتگو یہ تھی کہ ہم محتاج ہیں کبھی والدین کے، اور فضائل کے باب میں ان روحانی والدین کے جنہیں اہل بیت کہا گیا ہے۔ اس امت پہ باپ کا درجہ نبی رکھتے ہیں، اور نبی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ علی کا تصور نہ ہو۔ لہٰذا علی اور نبی دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ رکھا ہے۔ میں اور علی ایک نور کے دو پہلو ہیں۔ اللہ نے میرے ہی نور کا ٹکڑا کیا تو اسے علی نام دے دیا۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اور دو باپ کا فلسفہ بڑا عجیب ہے۔ ہم مانوس نہیں ہیں دو باپ کے تصور سے، بہت اچھا نہیں لگتا ذہن انسان کو کہ اس کے دو باپ ہیں، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ میں اور علی دو نہیں ہیں جی، میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، ورنہ میں اور علی ایک حقیقت کی دو تصویریں ہیں۔ اور شاید اس لیے دو باپ کہہ کر نبی مکرم نے ہماری الجھن دور کی ہے کہ ولایت باپ کو حاصل ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی تعظیم رہے مگر حکم باپ کا چلے گا۔ اگر باپ اور ماں میں اختلاف ہو جائے تو باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ باپ کو ولایت حاصل ہے۔ شاید یہ اس لیے بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ نہ دیکھنا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ماں باپ کی توہین کرنا جائز ہے؟ کیا ماں باپ کی بے احترامی اور بے ادبی روا ہے؟ اعمال ہبت ہو جاتے ہیں جو ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں والدین کی توہین کرنے والوں کے لیے۔ موت تکلیف سے اور اذیت سے ہوتی ہے جس کی ماں ناراض ہو۔ دم نہیں نکل رہا تھا ایک شخص کا، سرکار اس کے سرہانے پہنچے، اذیت میں تھا، شدید اذیت میں تھا، سارا ماحول دعا کر رہا تھا یا اللہ اس پہ رحم کر، اس کا دم نکل جائے۔ سرکار نے دیکھ کر فرمایا کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں اس سے بات نہیں کرتی، اتنی شدید ناراض ہے۔ فرمایا مجھے اس سے ملواؤ۔ ماں کو بلایا گیا، نبی نے فرمایا میں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اسے معاف کر دو۔ اس ماں نے یہاں معاف کیا، وہاں اس کا دم نکل گیا۔
ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں کی تعداد مجلس میں خاصی ہے، خبردار اگر اب تک کوئی بے ادبی ہوئی ہو کسی بھائی سے تو اس مجلس کے بعد ہی صحیح، دور ہیں تو فون کر لیجئے، قریب ہیں تو جا کر مل لیجئے، جتنا ان کو خوش کیا جائے گا اتنا اللہ خوش ہوگا۔ ماں باپ ہمیں اہل بیت سے آشنا کرتے ہیں، ہمیں خدا سے آشنا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا ماں کا دروازہ جلایا جائے گا؟ باپ پر تلوار اٹھائی جائے گی؟ باپ کے گھروں کو آگ لگائی جائے گی؟ یہ شاید اس وجہ سے بھی سرکار نے مولا علی کو اور جناب زہرا کو امت کا باپ اور امت کی ماں قرار دیا کہ کچھ نہ صحیح اسی رشتے سے احترام کر لیتے کہ ان کا حق تمہاری گردن پر ماں باپ جیسا ہے۔ ایک باپ کی مجلس سے ترہیم ہے، چلیے کربلا چلیے۔ ایک باپ کی میت پہ بیٹا آ رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کے فرزند سے کہوں گا کہ یقیناً جنازے میں عزیز و اقارب کی شرکت بھرپور تھی، سویم میں اور آج مجلس میں، اور مسلسل تعزیتوں کا سلسلہ ہے۔ میں بھی ان کی بچیوں سے ملا، دکھی ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ لیکن میرا سوال ان بچوں سے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو اتنا پرسہ دینے والے لوگوں کی تعداد موجود رہی، کسی نے جناب سکینہ کو پرسہ نہیں دیا۔ اتنی تنہائی تھی اہل بیت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اتنی تنہائی تھی اہل بیت کی کہ کسی انسان نے تو آ کر جناب سکینہ کو پرسہ نہیں دیا، مگر ذوالجناح نے آ کر پرسہ دیا۔ بیٹیوں کا باپ سے کتنا گہرا تعلق ہے، باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیٹیاں بھی باپ سے زیادہ لپٹتی ہیں۔ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا، ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے کے لیے آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے کے دروازے پہ جا کے پیر مارے اس نے زمین پر، اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ جس خیمے کے اندر جناب سکینہ تھی، بابا کے گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کتنی جلدی سے باہر آئی ہوگی؟ عجب نہیں، دوڑتی ہوئی باہر آئی ہو جناب سکینہ، اور جب در خیمہ سے دیکھا کہ بابا کا گھوڑا تو ہے، بابا اس پر نہیں ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں کٹی ہوئی ہیں، گھوڑا زخمی نظر آ رہا ہے، تو انتہائی وقار کے ساتھ جناب سکینہ نے قدم اٹھائے۔ اللہ اکبر، سمجھداریاں قربان ہوں جناب سکینہ پر۔ انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کے قریب جا کے کھڑی ہوئی۔ گھوڑا شرمندگی کے مارے گردن لٹکائے کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک ہی سوال کیا۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں، مجھ سے ایک جملہ اور سن لیجئے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون سا شہید؟ کربلا میں کیا حضرت عباس سب سے زیادہ پیاسے تھے؟ حضرت علی اکبر سب سے زیادہ پیاسے تھے؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین، اور حسین کی پیاس کی تکلیف حسین کے گھر والوں کو تھی۔ میں ایک اور جملہ کہوں تاکہ میری بات اور روشن ہو جائے۔ امام حسین کا مزاج کا حصہ تھا کہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جناب زہرا نے بھی وصیتیں جو فرمائی تھی ان میں فرمایا تھا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ سارے گھر والے جانتے تھے کہ حسین کو بار بار پانی چاہیے۔ جس کے بدن کی ساخت ایسی ہو کہ اسے پانی کی ضرورت زیادہ رہتی ہو، وہ کربلا میں سب سے آخر میں شہید ہو رہا ہے۔ وہ کربلا میں سب سے بڑا امتحان امام حسین کا بدن کے اعتبار سے امام کے پیاس کی کیفیت ہے۔ اور یہ تکلیف اہل بیت کو اتنی ہے، یہ تکلیف اہل بیت کو اتنی ہے کہ جب حضرت علی اکبر کو کہا نا کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، تو کچھ دیر کے لیے زبان دہن میں دے کر پیچھے ہٹے اور کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ تو تسلی ہو گئی نا علی اکبر کو کہ جسے زیادہ پانی چاہیے وہ تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اور جناب امام سجاد نے قبر امام حسین پر یہ نہیں لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا، یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا گیا، یہ نہیں لکھا۔
کیا لکھا؟ ہاذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، آپ نے گریہ کر لیا۔ اب جب گھوڑے نے آ کر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے پیروں سے جناب سکینہ کو احساس دلایا، باہر آ کر گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا، بس ایک ہی سوال کیا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے بس اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ حسین کربلا کے میدان میں پیاسے مارے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم و مغفور ڈاکٹر ممتاز حسن